وقت ہے ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا۔ حماس اسرائیل ثالثی امید کتنی ہے؟ یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کل منڈے کو قاہرہ جو مصر کا دارالخلافہ ہے، وہاں پہ مذاکرات کا اگلا راؤنڈ ہو رہا ہے، جس میں امریکہ، قطر اور مصر ہیلپ کریں گے اسرائیل کی اور حماس کی کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے، تاکہ جنگ بندی ہو سکے غزہ میں، جس کی ابھی تک امید پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن ایک امید جو پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم دونوں اطراف ان ہاسٹیجز کا ایکسچینج کر لیں گے، جس میں اسرائیل کے کچھ قیدی حماس کے پاس ہیں اور حماس ان کو واپس کرے گا، تو اس کے بدلے اسرائیل 250 ان کو جو سزائے عمر قید کی سزا ہوئی ہے ان فلسطینیوں کو 250 وہ اور 1700 دوسرے قیدی ان کو واپس کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود حماس کے پاس 20 اسرائیلی قیدی رہ جائیں گے، پھر بھی یرغمالی، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت قیمتی لوگ ہیں اور یہ ان کے پاس آخری پتہ ہے اسرائیل کو ان شرائط پہ منوانے کا جو شرائط اس 20 پوائنٹ سیز فائر ڈیل میں ہیں جو ٹرمپ نے پیش کی ہے، اور جس میں ظاہر بہت اہم ایشوز یہ ہیں کہ کتنی دیر میں اسرائیل ان غزہ کے علاقوں کو خالی کرتا ہے، اور حماس اگر ہتھیار ڈالنے پر راضی ہوتا ہے تو کب ہتھیار ڈالنے پہ راضی ہوتا ہے۔ حماس نے ابھی تک ہتھیار ڈالنے پہ رضامندی کا اظہار نہیں کیا۔ حماس نے یہ کہا ہے کہ وہ ہینڈ اوور کرے گا ہتھیار اس فورس کو جو فلسطین کے لوگوں پر مشتمل ہوگی اور جو اس ایریا پر حکومت کرے گی، اس کی گارنٹی انٹرنیشنل دی جائے گی۔ یہ ابھی تک ہے، لیکن پچھلے 2 سال میں جو وہاں پہ جنگ ہوئی ہے اس میں 1300 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں اور 66,000 فلسطینی، جس میں ہزاروں بچے شامل ہیں، ان کو اسرائیل نے شہید کیا ہے۔ سویلنز کی تعداد میں بتا رہا ہوں، اس میں حماس کے چند لوگ بھی ہیں، لیکن 66,000 بہت بڑی تعداد ہے۔ 1,68,000 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں اور ہزاروں بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کے لیے آسانیاں ہوں، وہاں امن آئے، اور امن آنے کے بعد مسلمانوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے تیاری کریں اور آپس میں اتحاد و اتفاق کریں، تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پاک بھارت جنگ کا طبل بچ گیا ہے یا بچنے والا ہے؟ ہمیں جوائن کیا ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ایئر مارشل صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر بھائی، ہاؤ آر یو؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ امید آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ بہت بڑی بڑی باتیں سن رہے ہیں ہم اکراس دا بارڈر۔ انڈیا کو پھر شوق ہوا ہے جنگ کا، اور وہاں کے وزیر دفاع نے، ایئر چیف نے اور آرمی چیف نے بڑے سخت بیانات دیے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کے ISPR نے بھی کل ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا ہے کہ جو پاکستان کو نقشے سے مٹانے کی بات ہو رہی ہے یہ میوچولی پھر ہوگا جو بھی کچھ ہوگا۔ اور آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ بھارت کو ان کے طیاروں کے ملبے میں دفن کر دیا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایک جنگ اور ہونے والی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، جس کے خدشات پچھلے 6 مہینوں سے ظاہر کیے جا رہے تھے؟ سر بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ 1.3 سے 4 بلین کی آبادی آپ کی ہے، جس میں سے غربا کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا آپ اگر دیکھتے ہیں جو آبادی 2 بلین سے زیادہ ہے، آپ اس کے امن کو سٹیک پہ لا رہے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ دونوں ملکوں کے پاس کم سے کم 150 کے قریب وار ہیڈز ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے اکنامکلی بہت سٹرونگ پاور ہیں، لیکن اس وقت آپ کا اخلاقی طور پہ دیوالیہ نکل چکا ہے۔ آپ جو سیکولر سٹیٹ تھی اس کا بخیہ آپ ادھیڑ چکے ہیں۔ آپ کو سفارتی محاذوں پہ شکست ہو چکی ہے۔ آپ کو اگر آپ اکنامک جو آپ کی مائنڈ سیٹ تھا اس کا بھی امریکہ نے بخیے ادھیڑ دیے ہیں، اور سیاسی طور پہ، داخلی طور پہ آپ کا برا حال ہے، اور آپ RSS اور ہندواتہ سوچ کا 100 سالہ جشن منا رہے ہیں۔ تو اس کے وقت آپ کو کچھ ایسی چیزیں چاہیے تھیں جو کہ لوگوں کو پراگندہ کرنے کے لیے، ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے۔ تو میرے خیال میں یہ ظاہر ہے کہ ہم دونوں کی بڑی پرانی دشمنی ہے، اگر وہ بولیں گے تو ہم بھی بولیں گے، جواب تو آئے گا، اور زبانی نہیں۔ مجھے تو آپ کی بات یاد آتی ہے افسار بھائی، ایک بات آپ کی یاد آتی ہے کہ یار ایک بار اکٹھے ہو کے انہوں نے مکا ہی رہی ہے۔ I think they are heading towards that side۔ چلیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ موقع آنے والا ہے کہ ایک دفعہ اکٹھے ہو کے ان کے ساتھ ہم کر لیں۔ لیکن یہاں سیاسی اختلافات ہیں، سندھ اور پنجاب کے درمیان ایک نیا محاذ شروع ہوا ہے۔ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ ہم مل کے یہ کام کر لیں گے اگر خدا نخواستہ ایک اور جنگ شروع ہوئی تو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں اسٹیٹسمین کو آگے لانا پڑے گا، اپنی سوچ کو پختہ کرنا پڑے گا۔
جن حالات کی طرف آپ نے واقعہ کی اشارہ کر رہے ہیں آپ، بلوچستان میں، فاٹا میں اور کشمیر میں، دیکھیں یہ تو خود ساختہ نہیں، ہماری طرف سے نہیں ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں، یہ وہ فلیگ شپ آپریشنز کے شاستانہ ہے کہ جس کو ہندوستان ضرور آگے بڑھائے گا. ہماری سیاسی قیادت کو سوچنا پڑے گا کہ، اور ہمارے معصوم شہریوں کو، ان کو ہمیں انگیج کرنا پڑے گا کہ وہ معصوم اس طرف نہ چل پڑے. لیکن جہاں آپ کی بات ہے سیاسی اختلافات کی، افسر بھائی میں اس پہ بڑا کنونس ہوں کہ جب ملک کی سوچ آتی ہے، جب قوم کی سوچ آتی ہے، تو الحمدللہ ہم پہلے بھی اکٹھے ہو گئے تھے، اب بھی آئندہ بھی اکٹھے ہوں گے، بیکاز اس کے اوپر، قومی سالمیت کے ٹھیک. اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اچھا اس میں یہ فرمائیے گا کہ جو انڈیا کی دھمکیاں آئی ہیں اس وقت، اور آرمی چیف نے خاص طور پہ کہا ہے کہ پہلے ہم نے ریسٹرینٹ شو کیا، اب نہیں کریں گے، کوئی بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں، تو پہلے آپ کے خیال میں انڈیا نے کوئی ریسٹرینٹ شو کیا تھا جو اب نہیں کریں گے؟ اور اگر وہ نہیں کریں نہیں، گے تو پھر وہ کیا کریں گے، اور پاکستان کیا کرے گا پھر؟ دیکھیں انڈیا نے تو کوئی ایسی سوچ اس میں تھی نہیں ریسٹرین کی. اس نے تو ایک ایکشن کیا، اوفینسو ایکشن لے کے آیا. اس کو دونوں دفعہ، میں تو 2019 کی بھی بات کروں گا، 2025 کی بھی، جو اس کو جواب ملا وہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. اب آئندہ وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں اس نے سرکری کا ایک ایسی مسئلہ اٹھا دیا جو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ آپ کی ایک چھوٹی سی بیس ہے، نیول بیس ہے، جو کہ بڑے عرصے سے پریزنس ہے، اور وہ ایک ایسا خطہ ہے جس میں سپوزڈلی منرلز ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں تو یہ ایسے ہی وہ جو فلیگ شپ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کرے گا کیا؟ دیکھیں ایئر فورس الحمدللہ ان کی اس قابل نہیں ہے کہ اگلے کئی سالوں تک کھڑی ہو جائے. الحمدللہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ریئلی؟ کہ الحمدللہ ریئلی؟ میں میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے کئی سالوں تک ان کی نہ مینٹل سوچ ہے. آپ ایسی مینٹل سوچ کا اندازہ لگائیں جو اپنی تقریر میں بھول کے ایک دم اس کو یاد آتا ہے کہ پہلے میں نے ان کے جہاز گراؤنڈ پہ تباہ کیے، پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے ان کے جہاز شاید ہوا میں تباہ کیے. تو یہ اگر میرا کمانڈر ایسی باتیں کرے گا تو وہ اپنی فورس کو کیسے لیڈ کرے گا، اور کیا کر نہیں، اگر سکتے ہیں؟ آپ ان کی سوچ کی بات کریں تو جس طرح وہ ڈانس کر رہے ہیں، اب آپ نے شاید ویڈیو کلپ دیکھا ہو، تو ان میں کے نے سٹیپس دیکھا تو بہت اچھے ڈانس میں مار رہے ہیں. اگر مینٹلی وہ سٹیبل نہ ہو تو اتنے اچھے سٹیپس راسپوٹین پہ وہ کیسے مار سکتے ہیں؟ وہ آپ کو صرف بھی ایک اندازہ تو خاص ہوگا نا ملک صاحب؟ مخصوص طبقے کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. جہاں جوانوں کی بات آتی ہے وہاں پہ اچھا. شاید وہ یہ نہ کر سکیں. لیکن اچھا افسر آپ بھائی ایک ایک بات بات بتانا یہ چاہ رہے ہے، تھے. میں ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ تو ہم نے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے پاکستان ایئر فورس نے کام کیا، لیکن اب ان کو تکلیف یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ اب آپ نے میسائل ڈیفنس ایئر کمانڈ بھی بنا دی ہے؟ اب اس کو بنانے کا ظاہر ہے ہماری کوئی سوچ تو ہوگی. تیسری بات، اگر ایئر فورس اور آرمی کو چھوڑ کے آگے چلتے ہیں تو ان کے پاس 7,000 کلومیٹر کی کوسٹل لائن ہے، جبکہ ہمارے پاس صرف 1,000 کلومیٹر کی ہے. تو ورنبلٹی کو آپ دیکھ لیں. اب آپ نے ایک اور سوچ سنی ہوگی کہ ان کے جو تجارتی لوگ ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، جو سمجھدار تجزیہ نگار ہیں، وہ اس کے خلاف ہیں. اس لیے کہ اگر کوسٹل لائن پہ چلے جائیں تو 200 کلومیٹر کی، 2,000 کلومیٹر کی یا 200 کلومیٹر کی کوسٹل لائن پہ بہت بڑی انڈسٹریل سیٹ اپ ہے. تو دیکھیں جنگیں جب ہوتی ہیں تو پھر ان کی لمٹس کوئی نہیں ڈیفائن کرتا. ہر ملک پاکستان کی طرح نہیں ہوتا جو ریسٹرین کرے. ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی طاقتیں آئیں، آپ ہماری غیر جانبدارہ انکوائری کرائیں، اور ہماری 3 بہت معصوم خواہشیں ہیں: ٹیرس، بلوچستان فاٹا، انڈس واٹر ٹریٹی اور کشمیر. اس کے علاوہ تو ہم نے نہ کوئی علاقہ مانگا، نہ قبضہ مانگا، نہ کوئی ایٹمی جنگ کو ہم بات کرتے ہیں، جبکہ ان کی سوچ سرکری سے شروع ہوتی ہے. پھر کبھی وہ فاٹا چلے جاتے ہیں، کبھی کشمیر چلے جاتے ہیں، کبھی لیہ چلے جاتے ہیں، کبھی لداخ چلے جاتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ہماری بڑی معصوم خواہشیں ہیں، جو اتنی معصوم لگتی نہیں ہیں آپ کی خواہشیں، اسی پہ تو انڈیا پورے میں مسئلہ ہوا ہے. یہ بتائیے گا، آپ نے کہا ان کی ایئر فورس کئی سالوں تک مینٹلی اور لاجسٹکلی اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ جنگ کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب جنگ ہوئی تو انڈیا کی بری فوج اور بحری فوج وہ زیادہ فور فرنٹ پہ ہوگی. اس میں 2 جگہوں پہ ہمارے دباؤ بڑھ سکتا ہے، کشمیر میں اور ایک کراچی پہ، سر کریک پہ. جی تو اس بالکل صحیح سچویشن ہے. میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کیسے اس کو کاؤنٹر کرے گا؟ دیکھیں ہماری تو ایک اسٹریٹجک جو تھاٹ ہے وہ ایک کلیکٹیو سوچ ہے. ہم نے تو ہم منگی کے ساتھ چلنا ہے. میں ایئر فورس کی بات اس لیے چھوٹی سی کروں گا کہ آپ سوچیں انہوں نے MiG-21 فلیٹ فلائنگ کافن کو فائنلی کمپلیٹلی گڈ بائی کہہ دیا. اس کے بعد اب جیگور ٹھیک. بہت جلد آپ سنیں گے کہ وہ بھی گراؤنڈ ہو جائیں گے.
दैट मीन्स नाउ दे आर गोइंग टू ब्रिंग इन तेजा एयरक्राफ्ट। MiG-29 पहले ही तकरीबन खत्म हो चुके हैं, Su-27 तकरीबन खत्म हो चुके हैं, Su-30 राफेल का हाल आपने देख लिया। तो मुझे बताएं कि इस मोटिवेशन से, इस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से किस तरह वो एयरफोर्स सामने आ सकती है। वन सेकेंड, जो आपने बात की बिल्कुल ठीक आपने एनालिसिस किया कि अब वो कश्मीर में तो आएंगे लेकिन सरकरीक की तरफ आएंगे, इसलिए उन्होंने उधर की बातें करनी शुरू कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत पुराना टुगेदर जो हमने कलेक्टिव ऑपरेशन और एक्सरसाइजेस की हुई हैं, जिसकी वजह से अगर आपने सोचा हो, वो देखा हो, तो इनका जो फ्लीट था, जो कैरियर था, वो इस दफा आगे लाने की जरूरत इन्होंने नहीं की, क्योंकि इंडियन नेवल चीफ ने रिपोर्टेडली डिफेंस मिनिस्टर को कहा कि इसको मत लेके आए, मुझे सरप्राइज मिलने का अंदेशा है। तो अबसार भाई, मैं यहीं तक कहूंगा कि साउथ में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम रहा, अल्लाह ताला की फजल रही, तो इंशाअल्लाह इनको हम सरप्राइज दोनों नेवी और एयरफोर्स मिलकर देने में बिल्कुल अल्लाह रखें। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल अरशद मलिक साहब हमसे बात करने का। और बात यही है कि सरप्राइज़ तैयार है इंडिया के लिए, जहाँ से भी उसने आना है। आगे यही लिखा मिलेगा हमारे हर ट्रक के पीछे, आजा मेरे बालमा तेरा इंतज़ार है।